کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ سبب و ذریعہ بنے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد کو ہر متقی کا گھر ہے، اور جب تک ایک مسلمان کا مسجد سے اپنے گھر سے زیادہ تعلق قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک پل صراط سے گزرنا اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا اور جنت میں داخلہ یہ تو مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے لیے ان تینوں چیزوں کی کفالت اور ذمہ داری لی ہے جو مسجدوں کو اپنے گھر کی طرح بنا لیتے ہیں اور اتنا تعلق قائم کر لیتے ہیں جتنا اپنے گھر سے ہو۔ مسجد بیت کل تقی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسجد کے اندر کھوٹے ہوتے ہیں، مسجد کے کچھ کھوٹے ہیں اور فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ جب یہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، فرشتے ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، فرشتے ان کی عیادت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، فرشتے ان کے تعاون میں اور ان کی معاونت اور مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد میں وقت گزارنے والے اور مسجد میں اعمال میں لگنے والوں کے دلوں کے اندر نیکیوں کی طلب اور نیکیوں کا جذبہ اس طرح پیدا ہوتا رہتا ہے، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی، جس طریقے سے بازار میں بیٹھنے والے کے دل کے اندر ہر وقت گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانی کا جذبہ بازار میں بیٹھنے سے ہر لمحے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے ماحول میں رہنے سے ہر لمحے نیکی کرنے کا جذبہ، کبھی نماز پڑھنے کا جذبہ، کبھی ذکر کرنے، کبھی تلاوت کرنے، کبھی دین کی بات کہنے سننے، اور کبھی آنے والی جماعتوں کی نصرت، اور کبھی دین کی نسبت پر مشورہ کرنا وغیرہ، ان تمام اعمال کے کرنے کا ہی جذبہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی صحبت میں، اور فرشتے ہر وقت نیکی ہی میں لگے رہتے ہیں، گناہوں کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ وہی صفت اللہ ان بندوں میں پیدا کرتے ہیں جو فرشتوں کی صحبت میں مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں، اور جو بازار میں ہر وقت رہتے ہیں، شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہر وقت گناہوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، ہر وقت گناہوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار تھا مسجد کے ماحول میں امت کے ہر طبقے اور ہر فرد کو رکھنے کا۔ کیسا ہی کوئی گنہگار آ جائے، بڑے بڑے جرائم کر کے آ جائے، جیسے مسجد کے ماحول میں آ جاتا، اتنے بڑے بڑے جرائم اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والا مسجد میں قدم رکھتے ہی ایسے اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا اور ایسے ندامت پیدا ہوتی کہ وہ اس اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جاتا، اس توبے کے قبولیت کے لیے، جس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی، سنساری بھی ہو سکتی۔ ایک صحابی سے زنا سرزد ہو گیا، مسجد کے باہر کے ماحول میں ہوا، لیکن جیسے ایسا احساس پیدا ہوا مسجد میں آتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے، آپ مجھے پاک فرما دیجیے۔ آپ بار بار ٹال رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے تم سے گناہ نہ ہوا ہو، تم سے زنا نہ ہوا ہو، تم نے چھوا ہو، تم نے صرف دیکھا ہو، تم نے صرف بوسہ لیا ہو، لیکن ہر بار میں وہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ کیوں کہ مسجد کے ماحول میں آنے کی وجہ سے فرشتوں کی صحبت کا اثر ہے، یہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، دنیا ہی میں اس گناہ کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ غامدیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوا، جیسے ہوا انہیں احساس ہوا، مسجد پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک صاف فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے پاک کر دیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے اللہ کا حکم، مجھ پر اللہ کا حکم لاگو کر کے مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم حمل سے ہو، جب بچہ ہو جائے پھر اس کے بعد آنا۔ یہ بھی موقع تھا اپنے گناہ سے مکرنے کا اور انکار کرنے کا، کہ زنا کا جس نے انکار کیا اس کی بنیاد پر سنساری، اور اس نے خود ہی اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا تو اللہ کا حکم ثابت ہو گیا۔ لیکن ان کے دل کے اندر ایسا احساس، ایسی ندامت اندر پیدا ہوگی، ایسا توبہ کا جذبہ پیدا ہوا کہ جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس بچے کو لے کر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، اس زنا کے گناہ سے مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے والا ہے، جب یہ اس سے فارغ ہو جائے پھر اسے لے کر کے آنا۔ یہ بھی موقع تھا اپنے اس گناہ سے دوبارہ انکار کرنے کا اور بچنے کا، لیکن جذبہ پیدا ہو چکا تھا مسجد کے ماحول کی وجہ سے، وہ گئی اور
جب اوپر کی غذا بچہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر اس بچے کو لے کر گئے. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ اوپر کا کھانا کھانے لگا ہے, اب آپ اللہ کا جو حکم ہے وہ مجھ پر نافذ فرمائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنساری کا حکم دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان پر پتھر پھینکا اور خون کے چھینٹے ان پر پڑی اور انہیں ناگواری محسوس ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غامدیہ انصاریہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیں تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اسی لیے تمام ہمارے گشتوں کا, ہماری ملاقاتوں کا موضوع امت کو غفلت کے ماحول سے, امت کو منکرات کے گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے اندر جو ایمان اور اعمال کا ماحول ہے اس کے اندر مجتمع کرنا بٹھانا, یہ ہماری ملاقاتوں کا, ہمارے گشتوں کا موضوع ہے. ہماری ملاقات, ہمارے گشت یہ برائے گشت برائے ملاقات نہیں ہے. جو جہاں مل جائے وہی بات کر کر آ جانا, یہ تو اس طرح بے اثر ہو جائے گا جس طریقے سے نالی میں پڑی ہوئی چیز کو نالی ہی میں رکھے آپ اسے صاف کرنا چاہیں, نہیں, اسے تو اس ماحول, گندے ماحول سے اسے باہر نکال کر کے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہ چیز صاف ہو جائے گی. اسی طرح آپ کسی شخص کو ایسے ماحول میں رکھ کر ٹھیک کر ہی نہیں سکتے, اس کے اندر نیکیوں کی استعداد پیدا ہو نہیں سکتی, اپنے گناہوں پر نفرت اور ندامت اور احساس پیدا نہیں ہو سکتا جس ماحول میں اس نے گناہ کیا. اسے یقیناً گناہ کی جگہ سے بھی نکالنا ہوگا, اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور جن کی صحبت کے اثر کی وجہ سے اس سے گناہ ہو رہا ہے ان کے صحبت سے اسے نکالنا پڑے گا, اور جو نیکی کی جگہ مسجد وہاں لانا ہوگا, اور جو نیکی کرنے والے ہیں فرشتے ان کی صحبت میں ان کے پروں کی تاثیر میں اسے بٹھانا ہوگا, تب جا کر اس کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہوں, گناہوں کی نفرت اور حسرت, اس پر توبہ اور استغفار, اور دوسرے نیکیوں کی استعداد پیدا ہوں. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل اور عملی مشق دعوت الی اللہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی مشق وہ دعوت الی اللہ ہے, اور اس کے لیے ہی ہمارا گشت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ گشت فرض ہے اور گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو یہ نہ تو غلو ہے نہ مبالغہ ہے, نہ غلو ہے مبالغہ, اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے نہیں عن المنکر کے بقدر, ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے نہیں عن المنکر کے بقدر. علماء نے لکھا ہے کہ انفرادی تمام اعمال کے ذریعے سے ایمان میں وہ کمال نہیں پیدا ہوتا جو کمال دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. جو کمال امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے, دعوت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے وہ کسی انفرادی عمل کے ذریعے سے پیدا ہو نہیں سکتا. ایک شخص صبح سے لے کے شام تک سارے اعمال کرے, نماز پڑھے اور ذکر تلاوت کرے, سب کچھ کرے, لیکن امت کے اندر ہونے والے گناہوں کو دیکھ کر اگر اس نے اسے ہاتھ سے نہیں روکا تو وہ ناقص الایمان ہے, اس کی عبادتیں ناقص ہیں. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے تین درجے, ایمان کا معیار نہی عن المنکر کے بقدر, جس کی عملی مشق دعوت الی اللہ ہے, اس کی عملی مشق دعوت الی اللہ ہے. ایمان میں کمال امر بالمعروف کے بقدر ہے, ایمان میں کمال امر بالمعروف کے بقدر ہے. کوئی شخص ساری نیکیاں کر لے دن بھر میں لیکن امر بالمعروف نہ کرے, نہیں یعنی منکر نہ کرے, تو اس کے ایمان میں نقص رہے, اس کا ایمان ناقص اور اس کی ساری عبادات ناقص ہو. کامل درجے کا عمل کمال ایمان کے بقدر, اور ایمان میں کمال امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بقدر. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت نہیں ہو سکتے جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرو, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درجہ یہ ہے کہ تم غفلت کے ماحول اور منکر کے ماحول سے لوگوں کو توق ڈال کر کے, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر کے آئے, برائیوں کے ماحول سے نیکیوں کے ماحول میں لے کر. ہمارے گشتوں کا موضوع ہے. آج لوگ گشت کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, تشکیلیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہونا تو بہت دور کی بات, وہ تو مسجد آنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کی تشکیل آزار کے ماحول میں کی, ایسے ماحول میں کی جہاں اس کے سامنے چاروں طرف سے عذر ہی عذر, پیسوں کے لینے دینے کا عذر اس کے سامنے,
اور کاروبار کا عذر اس کے سامنے گھر میں بیٹھ کے آپ تشکیل کریں گے تو گھر کے بے شمار آزار اور عذر تمہارے سامنے رکھے. تشکیل تو اسی وقت ہوگی جب اسے مسجد کے ماحول میں لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں لا کر تشکیل کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے, وہ بیمار ہے, آپ نے فرمایا انہیں مسجد میں لاؤ. چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا. جب آپ کی خدمت آئے تو آپ نے اپنے پاس بلا کر انہیں اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل فرما کے انہیں جھٹا عطا فرمایا. آج لوگ بازار ہی میں ملاقاتیں کر کے وہی ان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ کو تو مسجد کے ماحول میں لا کے تشکیل کرنی چاہیے. اندر سے اس کے اندر جان و مال اللہ کے راستے میں لگانے کی استعداد پیدا ہو جائے گی, جیسے آپ مسجد کے ماحول میں لے کر. اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر گشت کیا کرتے تھے. یہ اس کا مسنون طریقہ قیامت تک کے اجتماعی طور پر مسنون طریقہ امت کے عوام اور امت کے خواص علماء سب کے لیے یہ کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرتے ہوئے باہر گشت کر کے بازار کے ماحول میں, چوپالوں میں اور امت کے ہر طرف ہر فرد کو ان اعمال دعوت پر جمع کیا جائے. یہ امت کے اندر امت کی اصلاح اور امت کی تربیت اور امت کو ارتداد سے اور جہالت سے نکالنے کا قیامت تک کے لیے مسنون طریقہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے ہیں, مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کر کے اور گھنے بازار میں مشغول ترین تاجروں سے کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کا عمل ان لوگوں پر کیا جائے جو فارغ ہیں, مشغول نہیں, بلکہ جو مشغول سب سے زیادہ مشغول ہیں ایس و مروی محنت کر کے انہیں لے کر آئے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ عاجز لوگ ہیں جو بازار میں ہیں اور کاروبار میں مشغول ہیں. یہ سب سے زیادہ عاجز ہیں, اس لیے کہ ان کا بازاری ماحول اور ان کا لین دین کا فروغ یہ سب سے زیادہ اللہ سے غفلت کا سبب ہے. اللہ کے احکامات سے سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں مسجد کے ماحول میں آنے کے لیے ان کے مشاغل سب سے زیادہ مانے ہیں. یہ سب سے زیادہ عاجز, انہیں اہتمام کے ساتھ مسجد لانے کی کوشش کرو. وہ لوگ گئے, آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی تھی, یہاں بیٹھے. چنانچہ وہ لوگ مسجد پہنچے اور واپس آ کے کہنے لگے اے ابو ہریرہ ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ کیا چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا وہاں تو حلقے لگے تھے ایمان کے, علم کے. انہوں نے کہا کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. امت اعمال دعوت کے اعتبار سے مسجد سے تعلق قائم کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے محروم رہے گی. جب تک امت کا مسجد سے تعلق قائم نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے تقسیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میراث یہ ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے, یہ قرآن کے حلقے, یہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جس میں ہر امتی کا حصہ ہے اور اسی کے لیے ہر امتی کے ذمے مسجد کو آباد کرنے کا حکم ہے قیامت تک کے لیے. کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقے کے کسی بھی فرد کے کسی بھی مسلمان کے عقیدے کا اور عبادت کا وہ درجہ ہوگا, معاملات اور معاشرے کی وہ سطح ہوگی جو سطح اور جو درجہ ان کی مسجد کے اعمال کا ہوگا. جو حال مسجد کا ہوگا اور مسجد کے اندر کے اعمال ہوگا, اعمال کا ہوگا, وہی حال وہاں کے مسلمانوں کے عبادات کا, معاملات کا, معاشرے کا اور ان کے عقیدوں کا ہوگا. اگر وہاں کی مسجدیں اعمال دعوت سے معمور ہیں, اعمال دعوت سے بھرپور ہیں, تو وہاں کے مسلمانوں کے عقیدے بھی اچھے ہوں, معاملات اچھے ہوں, عبادات اچھے اور معاشرہ بھی اچھا ہو, عملی دین ان کی زندگی میں ہوگا اور اونچی سطح اور اونچی معیار پر ہوگا. اتنا ہی وہاں کے ماحول میں منکرات مفقود ہوگی. اور اگر اعمال دعوت اس مسجد میں نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے اندر برائیاں اور خامیاں اور منکرات ہی زیادہ ہوں گے, معروفات اور نیکیوں کے کوئی تصور نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ ملکوں میں جاتے مسجدوں کا حال معلوم کرتے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں کے مسلمانوں کی دین کا حال کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے شام جا کر معاویہ بن سے پوچھا کہ تمہاری مسجدوں کا حال کیا ہے. یہ سوال وہاں نمازوں کے بارے میں ہرگز نہیں تھا کہ تمہاری مسجدوں میں اذان ہوتی اور تمہاری مسجد میں لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. خیر اور کفر کا زمانہ, منافقین کی مجال اور ہمت نہیں کہ وہ نماز تعلیمات کو چھوڑ, بلکہ وہاں تو سوال مسجد کے اعمال دعوت کا تھا. حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال یہ کہ لوگ مسجد آتے ہوں گے اور جنگلی جانوروں کی طرح بڑی تیزی سے
بس نماز پڑھتے ہی واپس چلے جاتے ہو؟ معاویہ کتنی نے عرض کیا امیر المومنین ہماری مسجدوں میں بے شمار حلقے لگتے ہیں اور لوگ ان حلقوں کو وقت دیتے ہیں، ان حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے ہیں، ایمانی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک یہ سلسلہ تمہارے اندر رہے گا، یعنی مسجد کے اعمال اور اعمال پر امت کا مجتمع ہونا، اس وقت تک تم خیر پر رہو گے۔ اس وقت تک پتہ چلا کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کا تعلق جتنا مسجد سے ہوگا اتنی بڑی خیر ان کے حصے میں ہے، جتنا مسجد سے تعلق ختم ہو جائے گا اتنی امت خیر سے محروم ہوگی۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہرگز نہیں، امت کی اجتماعی بھول ہے کہ امت نے عوام اور خواص نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ، ایسے جیسے حج کرنے کی جگہ حرمین شریف ہے، بیت اللہ شریف حرم حج کرنے کی جگہ نہیں۔ میرے بزرگوں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد و نماز اور نماز کو جاندار اور طاقتور بنانے کے جتنے اعمال ہیں ان کے لیے مسجدیں بنائیں، مسجدیں جو تعمیر ہوئی ہیں اور مسجدوں کی جو بنیاد ہے وہ نماز اور نماز کو طاقتور اور جاندار بنانے کے جتنے اعمال ہیں ان کے لیے مسجدیں وجود میں آئیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب کو فرمایا کرتے تھے کہ مسجد النبوی و منزل ماں کے، مسجد نبوی و منزل ماں کے، اور دنیا بھر کی ساری مسجدیں و منزل بیٹیوں کے۔ اور ہماری اس محنت کا خلاصہ اور موضوع یہ ہے کہ ہماری تمام دنیا بھر کی مساجدیں یہ اعمال دعوت کے اعتبار سے مسجد النبوی کے نقشے پر آئیں۔ آپ سمجھ کے زمانے میں حضرات صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جن کا اوڑھنا بچھونا اور 24 گھنٹے کا وقت مسجد ہی کے اندر گزرتا تھا۔ وہ انتہائی ایسے ضرورت کے موقع پر مسجد سے باہر جاتے تھے، اس طریقے سے 5 وقت کی نماز کے موقع پر آج ہم صرف مسجد آتے ہیں۔ اب جس طرح آج صرف 5 وقت کی نماز کے لیے بازار سے بھی بچوں سے وقت فارغ کر کے آتے ہیں مسجد کے لیے، اس طریقے سے وہ حضرات بڑی مشکل سے مسجد سے وقت نکال کے اپنے گھر اور اپنے بازار کے کفالت میں لے جاتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ صحابہ، بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ پورا دن اور پوری رات مسجد کو دیتے، ایک دن مسجد کے لیے اور ایک دن اپنے کاروبار۔ بے شمار صحابہ کا حال یہ تھا کہ پورا دن مسجد کو دیتے اور رات بھر بھی حضرات صحابہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں رات کے درمیان شب میں اذان ہوتی تھی تاکہ وہ لوگ گھر چلے جائیں جو عشاء کے بعد سے مسجد میں، اور وہ لوگ مسجد آ جائیں جو ابھی عشاء کے بعد سے اپنے گھروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر آنے والے مشرک کو باندھ کے رکھا جاتا تھا تاکہ مسجد کے ماحول سے اور اعمال سے اور فرشتوں کے اثر سے اس کے اندر احکام کی اور اسلام کی استعداد پیدا ہو جائے۔ سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں 3 دن تک باندھ کے رکھا اور روزانہ آپ خود تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے آج کیا ارادہ ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ قتل کر دیں ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھے رہا کر دیں اور احسان کر دیں تو آپ شکر گزار بندے میں احسان کر دیں، یعنی دین اور اسلام کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیا آپ قتل کر دیں یا مجھے رہا کر دیں۔ 3 دن کے بعد آپ نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا، وہ گئے اور غسل کر کے آئے اور کلمہ شہادت پڑھتے دین میں داخل ہو گئے۔ 3 دن تک قتل کو ترجیح دینے والا اور دین اسلام کا انکار کرنے والا آج 3 دن کے بعد وہ خود بخود دین میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ مسجد کے ماحول کا اثر، یہ مسجد کے ماحول کا اثر۔ چور کو مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا، ہاتھ کاٹا جاتا سزا کے طور پر، پھر مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تاکہ آئندہ کبھی چوری کی اس کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو اور چوری کی نفرت اس کے اندر پیدا ہو، اس کی نفرت پیدا ہو، چوری کی نفرت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو لے کر مسجد کے ماحول میں ایمان کے مغیبات کے حلقے لگائے تاکہ اسباب کا یقین دل کے اندر سے نکلے، اس کا یقین نکلے، اسباب کا یقین نکلے۔ حضرات صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لا کر مغیبات کے تذکرے فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب کامل الایمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان میں تازگی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس میں ترقی کے لیے اور منکرات سے اپنی حفاظت کے لیے مسجد کے ماحول میں ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلا کر لاتے اور پھر مغیبات کے تذکرے کرتے۔ ایک صحابی نے شکایت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ بن رواحہ، آپ ایک گھڑی اور ایک لمحے کی ایمان کی ہمیں دعوت دیں۔ کہہ رہے کہ آؤ تھوڑی دیر ہمیں ایمان لا، ہم تو مستقل ایمان لا چکے، ہم مستقل ایمان لا چکے، ہم تو مومن ہیں۔ یہ دعوت تو غیروں کے لیے، آج بھی یہ دھوکہ مسلمانوں کو لگا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں دعوت غیروں کے لیے، غیروں کے لیے، اغیار کے لیے اسلام کی دعوت ہے، لیکن مومنین کے لیے تو ایمان کی دعوت ہے۔ اللہ کا حکم ہے آمین یا ایھا الذین آمنوا آمین، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ کے نبی کی طرف سے قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ شکایت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن رواحہ مستقل والے ایمان کو ایک چھوڑ کر یہ عارضی ایمان کی ہمیں دعوت دے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت ابن رواحہ پر رحم فرمائے، وہ ایسی مجلسیں پسند کرتے جس پر اللہ بھی فخر فرمائے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا کر پھر اللہ کے تذکرہ کر، اللہ کی بڑائی بولتے اور خود کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے دل کے اندر سے ایمان کفر کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جائے گا، جتنی تیزی سے ہانڈی کے اندر کی چیزیں ابلتے وقت پلٹتی رہتی ہیں، ابال کے وقت میں ہانڈی کی چیزیں اوپر نیچے جتنی تیزی سے پلٹتی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ایمان کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ کوئی شخص صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہوگا۔ قرب قیامت کے اندر جو فتنے، ان میں سے بڑا فتنہ یہ کہ دلوں کے اندر اس طرح فتنوں کا تسلسل ہوگا، مسلسل دل کے اندر فتنے پڑیں گے، کفر کے، نفاق کے، حسد کے، عداوتوں کے، جس طریقے سے لڑی کے ٹوٹنے پر موتیاں مسلسل گرتی چلی جائیں، ایسے دلوں کے اندر فتنے آئیں گے۔ اور ان فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑا عمل ثابت ہے وہ یہ کہ اجتماعیت کو اور عموم کو لازم پکڑنے کے لیے مسجد کا اہتمام کرو۔ 3 عملوں کا اہتمام فتنوں سے بچنے کے لیے، قیامت تک کے جتنے فتنے آ جائیں ان سب سے حفاظت کے لیے، اجتماعی ہو انفرادی ہو، 3 بنیادی عمل، اجتماعیت کو لازم پکڑو اور عموم کے ساتھ رہو اور مسجد کے ماحول میں، بلکہ جو مسجد کو لازم پکڑ لے اسے اجتماعیت کا ماحول، جماعت بھی مل جائے اور اسے عموم بھی مل جائے، تو یہ تینوں لازم بنیادی چیز۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی گشت اسی عنوان پر، اسی موضوع پہ کرنا ہے۔ گشت تو ہمارے ایمان کے تکمیل کا یقینی سبب، گشت ہمارے ایمان کے تکمیل کا یقینی سبب ہے۔ گشت اسی طرح ہمارے دل میں فرض ہے جس طریقے سے ایمان فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایمان ہر مومن کے ذمہ فرض ہے، اسی طرح اس ایمان کی نسبت پر ہجرت ہے، اور اس ایمان کی دعوت ہر وقت فرض ہے۔ اس ایمان کی دعوت ہر وقت فرض ہے، جس طرح ایمان فرض ہے، ایمان کی نسبت پر ہجرت اور ایمان کی نسبت پر جہاد ہر وقت فرض ہے۔ علامہ ابن القیم جوزیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ جو ان تینوں چیزوں کو جمع کر لے، ایمان کو اور ہجرت کو اور جہاد کو، یہی وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ تینوں چیزوں کو جمع کرنا ہر وقت یہ مطلوب ہے۔ تو گشتوں کا موضوع ہی ایمان کی تکمیل ہے۔ اس لیے علامہ بدر عالم میرٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایمان کا معیار نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایمان کا درجہ، اسلام کے اندر ایمان کا معیار یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بقدر ہے۔ اس کے بقدر ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بقدر۔ جو جتنی معروفات کی دعوت دے گا اتنا اس کے اندر معروفات پیدا ہوں اور نیکیاں اس کے اندر کامل ہوتی چلی جائے، اور جتنا نہیں عن المنکر کرے گا اس کے اندر ایمان کامل ہو کر اس کی عبادات کامل ہوتی چلی جائے۔ امر بالمعروف نہیں منکر کے ذریعے سے جتنی ہم دوسروں کی تکمیل کی فکر میں لگیں گے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عبادات اور ایمانیات میں کمال پیدا کرتا ہے۔
اور اسی کے لیے عملی جو مشق ہے وہ دعوت اللہ اور اسی کے لیے گشت ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ گشت فرض ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں اور غلو نہیں، اس لیے کہ اس کا اثر براہ راست ایمانیات پر، اس کا اثر براہ راست ایمانیات پر. جگہ کی تبدیلی بھی ہے، ماحول کی تبدیلی بھی ضروری ہے. جگہ کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی ضروری ہے. اگر کسی چیز میں خرابی پیدا ہو جائے اسے ٹھیک کرنے کے لیے مخصوص جگہ، انسان بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی مخصوص جگہ میں اسے رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے ان جراثیم سے محفوظ رہے جن جراثیم کے لگنے کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بازار میں جو آدمی بگڑا ہے اسے بازار میں رکھ کر کبھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر بگاڑ بازار ہی کی وجہ سے پیدا. اب تو اسے مسجد کے ماحول میں لانا، فرشتوں کے اثر میں رکھنا اور پروں میں رکھنا، یہ اس کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے آپ سب عزم ارادے کریں انشاءاللہ ملاقاتوں کے درمیان، گشتوں کے درمیان اپنی مسجد کو اعمال دعوت سے خالی نہیں چھوڑیں. انشاءاللہ ایک فرد بھی اگر ہے تو اس کے ذمہ بھی مسجد کی آبادی کا عمل ہے. وہ اس طرح کہ وہ محنت کر کے اپنے ساتھی بنا دے اور اس کے بعد آبادی کا عمل شروع کر دے، تعلیم کے حلقے لگا دے اور دعوت کے لیے ساتھی طے کر دے اور استقبال کے لیے ساتھی طے کر کے باہر جا کر کے ہر طبقے اور ہر فرد پر گشت کر کے نقل انہیں مسجد میں لانے کی کوشش کرے. اور جو شخص عذر پیش کرے سب سے پہلے اس کے سامنے مسجد چل کر جانے کے فضائل سنائیں کہ ہم مسجد کی طرف قدم اٹھائیں گے، ہر قدم کو اٹھانے پر نیکیاں ملے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے. اور جو مسجد جاتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے گلے لگا لیتی ہے، اور جو مسجد واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوشی کا، بشاشت کا اظہار فرماتے ہیں، اتنا کہ گھر سے غائب شدہ آدمی کے گھر واپس آنے پر گھر والے بشاشت کا اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آسان سی بات ہے، جو آدمی کسی گھر سے گھرانے سے روٹ کر کے چلا جاتا ہے تو انہیں گھر والوں سے ملانے کے لیے ان کے گھر پہ لا کے چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں. اسی طرح جو بندے اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے گھر پہ لا کے چھوڑ دینا، اس سے بڑھ کر اللہ سے جوڑنے کا اور کوئی راستہ نہیں. جب ایک آدمی کے خود مسجد میں چل کر آنے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں تو اللہ ان لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ان بندوں کو اللہ کے گھر سے لا کے جوڑتے ہیں. یہ اللہ کے قرب کا کتنا بڑا ذریعہ اور سبب. یہ خاتون کا مسجد سے صرف تنکے کو مسجد سے باہر نکالنے کی وجہ سے تعلق قائم ہوا، وہ اس کے جنت کے داخلے کا سبب بنی. یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں مسجد سے کوڑا کرکٹ اور تنکا اٹھا کے باہر پھینکا کر دی. انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس نے مسجد سے تنکے اٹھا کے باہر پھینکے، اس عمل کی وجہ سے میں اس عورت کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں. آپ اسے اندازہ لگائیں جو شخص اعمال دعوت کے اعتبار سے مسجد سے اپنا تعلق قائم کر لے گا اس کے لیے جنت میں کتنے درجات ہیں. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری مسجد کے اندر. اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ سارے حالات کو مسجد سے جوڑ دیں. جتنے بھی عالم کے اندر حالات پیدا ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے مسجد کی طرف مسلمان اس طرح آوے. جس طریقے سے آج کا مسلمان ہر مسئلے کے حل کے لیے انفرادی ہو اجتماعی ہو دفتروں کی طرف دوڑ لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان تو انسان جانور بھی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ لے کر حل کرنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے. اور آج کا مسلمان بھی اپنی روزی روٹی کے حل کے لیے اللہ کے دربار میں نہیں آتا. تو اس زمانے کے مسلمان کا کتنا تعلق ہوگا اس زمانے کے جانور اپنے روزی روٹی کے حل کے لیے مسجد آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے، اچانک 100 بھیڑیے جنگل سے نکل کر آئے اور وہ بھی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہ بھیڑیے اپنی روزی کے مسئلے کی وجہ سے آئے، بتاؤ تمہاری کیا رہا. آپ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو طے فرمائیں. آپ نے فرمایا جس کے پاس بھی بکری کا ریوڑ ہے وہ سال میں ایک بکری ان جانوروں کو دے دے. صاحب نے اپنے فقر و فاقے اپنے تنگی کی شکایت کر سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی مقدار بڑی خوراک ہماری استطاعت سے زائد. آپ نے بھیڑیوں کی طرف 3 انگلی سے اشارہ فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ تم جھپٹا مار کر اپنی ضرورت کی خوراک ان کے ریوڑ میں سے نکالو. اور صاحب سے عرض کیا کہ تم اپنے ریوڑ کی اپنی حفاظت کرو. آپ اندازہ کریں. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت کے اندر پہلا قدم مسلمان کے دل کے اندر اپنے تمام مسائل کا حل مسجد کے ذریعے سے ہونے کا یقین پیدا کرنا، یہ ہمارے کام کے اندر پہلا قدم.
ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے گہرائی کے ساتھ کہ میرے ہر مسئلے کا حل مسجد سے تعلق ہے، میرے ہر مسئلے کا حل وہ مسجد سے تعلق ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر بیٹھے، اسباب کا یقین دل کے اندر سے نکالنے کی سب سے بنیادی جگہ مسجد کا ماحول، اس سے مسجد میں آؤ اور اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی قدرت ہو۔ اسباب سے ہونے کے جو تاثر اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس ماحول سے نکالنا اور اعمال کے ذریعے سے اور اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین اور تاثر اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اس ماحول میں خود کو لانا۔ یہ ہمارے اصل گشتوں کا موضوع، ملاقاتوں کا موضوع، اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولو۔ جب اللہ کی بڑائی بولو تو اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی کسی چیز کی بڑائی نہ آ جائے، صدر کی بڑائی نہ آ جائے، وزیر کی بڑائی نہ آ جائے، حاکم کی بڑائی نہ آ جائے، اور مادی نقشوں کے، شکلوں کے اور اسباب کی بڑائی نہ آ جائے۔ اگر یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر مچھر اور صدر کے درمیان فرق نہ ہو، ورنہ تمہارے ایمان میں فرق آ جائے، تمہارے ایمان میں فرق آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مسجد کے اندر صحابہ کو لے کر ایمانیات کے مذاکرے فرماتے تھے، ہمیں تو سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے مومن ہونے کی 15 دلیلیں، ہمارے اندر 15 صفتیں اور خصلتیں، 5 وہ ہیں جو آپ نے جن پر ایمان لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، 5 وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا، اقرار کرنے کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا۔ 5 خصلتیں صفتیں ایمان کی وہ ہیں جو ہم زمانے جاہلیت میں اختیار کر چکے، جس پر آج تک ہم برقرار ہیں۔ آپ نے کر کے پوچھا، انہوں نے بتایا 5 چیزیں جن پر ایمان لانے کا آپ نے ہمیں حکم دیا، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شکلیں اور شکلوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، نہ یہ شکلیں ہیں نہ ان شکلوں سے کچھ ہوتا ہے، بلکہ کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ شکلوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرنا، اور پھر جو شکلوں سے پاک ہے اس کا اقرار کرنا۔ شکلوں سے پاک اللہ کی ذات، شکلوں سے پاک اللہ کی ذات، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرو۔ جو چیز جہاں سے ہوتی بھی نظر آ رہی اس کا انکار، اور جو چیز کہیں سے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اس ذات کا اقرار کرو۔ اللہ رب العزت تو ان شکلوں کے محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کے کرنے میں، ان ساری شکلوں سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ان شکلوں کے بغیر بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات اور یہ سارے نقشے اور یہ ساری شکلیں یہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، یہ ان کائنات سے استفادہ یہ ہے کہ ہم ان ساری شکلوں کا انکار کر کے ان شکلوں کے بنانے والے کی طرف اپنے دل کے رخ کو پلٹ لیں۔ یہ اس کائنات کا خلاصہ ہے، اس کو توجیہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، اس سے بھی اپنا رخ پھیر لیا، چاند کو دیکھا، اس سے بھی اپنا رخ پھیر لیا، ستاروں کو دیکھا، اس سے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ ہے توجیہ، بنی بنائی چیزوں سے اپنا رخ اور اپنے دل کو پلٹ کر بنانے والے کی طرف لے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی غائب ہو جاتی، کہا کہ میرا اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، جو آنے جانے والی چیز اور آنے جانے والی صفت یہ اللہ کی صفت ہے۔ ساری کائنات کو فنا ہے، ان ساری کائنات کو ختم ہونا ہے، اور اللہ کو کبھی فنا نہیں۔ کل من علیہا فان، یہ روئے زمین پر جتنی چیزیں سب کو فنا ہو، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ ساری کائنات کا خلاصہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بڑھ کر اللہ کی قدرت سے استفادے، اللہ کے خزانے سے استفادے کے لیے سب سے پہلی شرط کائنات کے یقین کو دل کے اندر سے نکال۔ کائنات میں مشاہد چیزیں بھی ہیں، غیر مشاہد چیزیں، نظر میں آنے والی اور نظر نہ آنے والی، ان دونوں چیزوں کا انکار کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت برابر ہوگا، اس کے بغیر اللہ کی قدرت سے استفادہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انہوں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یا پہلی بات یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، دوسری بات یہ بتائی کہ فرشتوں پر ایمان لانا، تیسری بات کہ رسولوں پر ایمان لانا، اور چوتھی بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ اس پر تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانا یہ کہ کتاب اللہ کے اندر جو حلال ہے
اس کو حلال یقین کر کے اس پر عمل کرنا، جو حرام ہے اس پر حرام یقین کر کے اس سے بچنا۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ اگر مسلمان قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کر اس کو اختیار کر لے اور حرام کو حرام یقین کر کے اس سے بچنے لگے، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کہ ایسی طاقت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جس سے حفاظت اس کی فرمائے۔ یہ 5 چیزیں بتائیں، پھر 5 چیزیں جس کا ان کے قاصد نے حکم دیا۔ ایک یہ کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، دوسرے آپ اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں، تیسرے فرض نمازوں کو ادا کرنا قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا، نمازوں کو قائم رکھنا، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی مشق کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم جس عبادت کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو اس عبادت کی اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کرو، اس عبادت کی اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے دھیان میں کمال پیدا ہو تو اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرو، چاہتے ہو نماز کے اندر کمال پیدا ہو تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے نماز کا اہتمام کرو، علم میں کمال چاہتے ہو اللہ کے راستے میں نکل کر علم حاصل کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک علم میں کمال اور علم میں ترقی اور علم میں گہرائی کا سبب یہ ہے کہ اس علم کو لے کر ان بندوں تک جاؤ جو کفر کی حد تک پہنچ چکے اور جو بے طلبی کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے بے طلبوں میں جا کر دین کی طلب پیدا کرنا اور کفر کی حد تک پہنچے ہوئے لوگوں تک جا کر اس علم کو پہنچانا، یہ علم میں کمال پیدا ہونے کا میرے نزدیک یقینی سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر فرض نمازوں کا اہتمام کر، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے، اس صفت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں مشق کریں۔ ہر رکن کے اندر یہ دھیان جماؤ کہ میں اللہ کے ساتھ، یا اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اور نماز میں 2 لین کی ہمیں مشق کرنی ہے، ایک فضائل کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسرے مسائل کے ساتھ، مسائل کی روشنی میں نماز پڑھیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ تبلیغ کے اندر صرف فضائل کی تعلیم ہے اور فضائل کی مشقیں، فضائل کے مذاکرے ہیں اور مسائل کا مذاکرہ اور مسائل کی تعلیم کی بات ترکیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر دونوں نے کی تعلیم برابر دیا کرتے تھے، فضائل کی بھی تعلیم اور مسائل کی بھی تعلیم۔ ہمارے تو اس کام کا مقصد ہی ہے کہ اس طریقے سے علم کے سیکھنے سکھانے کا مسجد کے اندر بغیر کتاب بغیر نصاب کے علماء کرام اپنی صحبت کے ذریعے سے مسجد کے اندر امت کو ایسے تعلیم دے جس طریقے سے قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے تعلیمی سلسلہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر امت کے جہالت کے ختم ہونے کا اور کوئی سبب نہیں۔ امت کے عمومیت کے ساتھ جمع ہونے کی آسان جگہ مسجد کا ماحول اور امت کے ہر طبقے ہر فرد کا حصہ علم کے اندر اور ہر طبقے ہر فرد کے ذمہ علم کو سیکھنا ہے، اس کی آسان شکل ہے کہ علم مسجد کے ماحول میں اپنی صحبت کے ذریعے سے علم دینے کی کوشش کریں۔ کتابوں کے راستے سے قرن اول میں تعلیم دینے کا تصور نہیں اور آج کے زمانے میں بغیر کتاب کے تعلیم کا تصور نہیں۔ قرن اول میں کتاب کے ساتھ تصور تعلیم دینے کا کوئی تصور نہیں اور آج کے زمانے میں کتاب کے بغیر تعلیم دینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امت کے اجتماعی طور پر ارتداد اور اجتماعی طور پر جہالت سے نکلنے کا مشروط طریقہ ہے مسجدوں کے سطح پر تعلیم کے سلسلے قائم ہے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی مسجدوں کو جو بھی مدرسے کا سلسلہ ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے، اس کے افادیت اور اس کی اہمیت کو باقی رکھتے ہوئے مسجد کی سطح پر تعلیم کا سلسلہ لائیں تاکہ امت کا ہر طبقہ اس علم سے مستفید ہو۔ اہل علم جتنا مسجد کی سطح پر وقت دینا شروع فرما دیں گے اتنا امت کا ہر طبقے تک علم پہنچے گا اور امت کی جہالت ختم ہوتی چلے گی۔ اور اس علم کو کسی اور راستے سے لینا یہ تو خلاف سنت ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو رواجی طریقوں سے بچو، اس کام کو کسے بچو؟ رواجی طریقوں سے، اس لیے کہ رواجی طریقوں کے اندر رواج کی ظلمتیں ہیں اور تم حق بات کو رواجی طریقوں سے چلاؤ گے تو باطل تو پھیلے گا اور رواجی طریقے تو رواج پائیں گے لیکن حق بات نہیں پھیلے گا۔ رواج ترقی کرے گا، حق ترقی نہیں کرے گا۔ وہ کہتے تھے کہ رواجی طریقوں کو نفرت کے ساتھ چھوڑو، رواجی طریقوں سے جب نفرت ہونی چاہیے۔ رواجی طریقے نہ عبادت میں چلتے ہیں
رواجی طریقے نہ تعلیم میں، رواجی طریقے نہ دعوت کے اندر. ہمیں دین ہے کہ بس اللہ کے راستے میں نکل کر جانا، رسولوں پر ایمان لانا اور سید الانبیاء پر ایمان لانے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں عبادات اور ضروریات اور دعوت، ان تینوں لین اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہمیں اہتمام کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اس طریقے سے قیامت تک کے لیے دنیا بھر کے سارے آلات، سارے پرش مل کر ایک مسواک کے سنت کا بدل نہیں، مسواک کے سنت کا بدل نہیں ہے. جتنے بھی چاہے دانت صاف کرنے کے آلات آ رہے ہیں لیکن مسواک کی سنت کا وہ بدل نہیں. ایسے ہی جتنے چاہے طور طریقے آ جائیں دین کے پھیلانے اور اس علم کو امت تک پہنچانے کے، جتنے چاہے زمانے کے اعتبار سے طریقے آ جائیں، لیکن اپنی ذات سے چل کر جا کے علم پہنچانا، اپنی ذات سے چل کر جا کر امت تک، ایک ایک امتی تک دین کی دعوت پہنچانے کی سنت کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. بلکہ دعوت کے اندر تو نبی کا بدل بھی نبی نہیں ہو سکتا. جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے 5 احکامات پہنچا دیں، اس میں ان سے داخل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں جا کر یہ بات پہنچا دوں آپ کے بدلے. اس پر یحییٰ علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ عبرتناک بات ہے. فرمایا کہ اگر تم نے جا کر میرے بدلے یہ 5 باتیں ان تک پہنچا دی اور یہ دعوت کا کام میرے بدلے تم نے انجام دیا، اللہ مجھے زمین میں زندہ دسا دے. ایسا بڑا دور. اور آج سارا علم اور اسی طریقے سے ساری دعوت کو آج بے حیائی اور فوج سے بھرے ہوئے ان آلات کے اندر ڈال کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وما علینا الا البلاغ. جو آلات مجاہدوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ان آلات کے ذریعے سے مجاہدے کیسے پیدا ہوئے اور وہ ہدایت کا ذریعہ اور تربیت کا سبب کیسے بن سکتے ہیں. یہ گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں، ہدایت اور تربیت کا یقیناً سبب نہیں بن سکتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم پہنچا دیا، کہ نہیں، ان آلات کے ذریعے سے معلومات اور الفاظ، حروف، نقوش کان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ نور امت کے دل کے اندر پہنچ نہیں سکتا جو خالص علماء کی صحبت کے ذریعے سے منتقل ہو. علم تو سینہ بسینہ اللہ نے ایسا نورانی علم عطا فرمایا. اللہ کی ذات بھی نورانی اور یہ علم بھی نورانی، اور جبرائیل امین جو تمام آسمانی کتاب لے کر کے آئے ہیں اور نورانی مخلوق ہے وہ بھی خالص نورانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک یہ بھی نورانی، اور نبوت سے پہلے 4 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. آپ اندازہ لگائیں ایسا نورانی علم اور دل نورانی اور آنے کا ذریعہ جبرائیل امین وہ نورانی، ایسا نور بھرا علم آج ان برائیوں سے بھرے ہوئے آلات کے ذریعے سے حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی وجہ سے ہم علماء کی مجلسوں سے بے نیاز ہو چکے، بے نیاز نہیں ہوئے، محروم ہو چکے. اور ایسی محرومی کہ سب سے زیادہ گمراہی کا سبب یہی بنا، سب سے زیادہ گمراہی کا سبب یہ. اس لیے ہماری محنت کا موضوع ہے کہ مسجدوں کی سطح پر ایمان کے حلقے، مسجدوں کے سطح پر علم کے حلقے اور علماء کی صحبت میں اور مسجد کے ماحول میں آ کر بغیر کتاب نصاب کے علم حاصل کرنا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں نمازوں کی مشقت اور اس کے ساتھ نوافل کی بھی پوری مشقت، اس لیے کہ دودھے کی جس طرح چھلکے کے بغیر حفاظت نہیں، اسی طریقے سے نوافل کے بغیر فرائض کی تکمیل بھی نہیں حفاظت کی. نوافل کے بغیر فرائض کی حفاظت بھی نہیں اور اس کی تکمیل. کل قیامت کے دن تمام فرائض کے اندر کی کمی کی تلافی وہ نوافل کے ذریعے سے ہوگی. فرض نماز کے اندر جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی نفل نمازوں کے ذریعے، فرض روزوں کی تلافی نفل روزوں کے ذریعے سے ہوگی. اصل بنیادی اللہ تعالیٰ کا حکم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی اور بیچ کی نماز کی پابندی. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ نقل کیا کہ نمازوں سے مراد نفل نمازیں اور بیچ کی نماز سے مراد 5 وقتہ فرض نماز، 5 وقتہ فرض نماز. اور نوافل میں بھی تہجد کا خاص اہتمام کرنا، اس لیے کہ تہجد کی نماز نفس کو کچل کر دعوت کے میدان میں سب سے زیادہ معین و مددگار نماز ہے. نفس کے اندر گناہوں کے کرنے کی صلاحیت، استعداد سلب ہو جاتی ہے اور احکامات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تہجد کی نماز کی وجہ سے. ان ناشئۃ اللیل یہ اشد وقعا و قیلا، اس لیے تمام انبیاء پر تہجد کی نماز فرض ہوئی اور حضرات صحابہ کے اوپر شروع زمانے میں 1 سال تک تقریباً تہجد کی نماز فرض ہوئی.
اس لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر سنتوں کا بہت اہتمام کرنا ہے، ضروریات میں بھی اور عبادت کے اندر بھی اور دعوت کے اندر بھی۔ اللہ کی غیبی نصرتیں اور اللہ کی غیبی مددوں کے دو بنیادی سببوں میں سے اہم ترین بنیادی سبب انفرادی دعوت ہے، اپنی ذات سے چل کر جا کے دعوت دینے پر اللہ کی غیبی مدد نصرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک بڑے میاں کو دعوت دی اور انہوں نے جب گواہی طلب کی تو اس گواہی کے دینے کے لیے ایک درخت دور سے چل کر آیا، زمین پھاڑ کر چیرتا ہوا اور 3 مرتبہ اس درخت نے گواہی دی ہے۔ یہ انفرادی دعوت پر اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو مسخر اور تابع فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کو آپ نے ایک شخص کی دعوت کے لیے بھیجا اور یہ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ سرکش انسان ہے۔ جا کے جب دعوت دی کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا رب کون سی چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، پیتل کا، تانبے کا؟ واپس آ گئے صاحب، آپ نے دوبارہ بھیجا، اس نے وہی سوال کیا، پھر واپس آ گئے، 3 مرتبہ آپ نے بھیجا، تینوں مرتبہ اس نے یہ بےہودہ سوالات کیے۔ کہتے ہیں کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اس کے سر کے اوپر اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ انفرادی دعوت پر اللہ کی ایسی غیبی مدد نصرت۔ انفرادی دعوت ہی پر، انفرادی دعوت جب اپنی سطح پر پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا یا پھر مدعو کی ہلاکت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب تک انفرادی دعوت نہیں تو مدعو کی ہدایت اور مدعو کی ہلاکت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گشت کرتے تھے، اتنی ملاقاتیں کرتے تھے کہ مدعو مایوس ہو جاتے۔ مشرکین اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کرنے والے معاملات اور برتاوے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے تو مشرکین کہتے کیا آپ ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ آج چند دن گشت کر کے، چند دن ملاقات کر کے لوگ مایوس ہو جاتے کہ آپ نے بہت گشت کر لی، بہت دوسرا گشت کیا۔ نہیں میرے بھائیو، دیکھو ہمیں تو نوح علیہ السلام کی طرح 950 برس تک اگر وقت مل جائے جب تک ہمیں گشت ہمارے دلوں کے اندر آج کی سواری اگر ضروریات زندگی کسی مجبوری کی وجہ سے ضروریات زندگی میں حضور کی سنت اب حضور کی سنت کو ہم اختیار نہیں کر سکتے، ضروریات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم اختیار نہیں کر سکتے تو پھر اس موقع پر بھی ہمیں دل کے اندر ان سنتوں کے چھوڑنے کی ایسی حسرت اور ایسی افسوس ہونا چاہیے جس طریقے سے شوگر کے مریض کو شوگر چھوڑنے کا حکم جب دیا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس مٹھاس کے چھوڑنے کا حسرت اور افسوس ہوتا ہے اور وہ انتہائی مجبوری میں کڑوی چیزیں کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر گدھے کی سواری کے مقابلے میں آج کی سواریوں کی عظمت دل کے اندر ہے تمہارے ایمان میں فرق آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سواری، اونٹ سواری اور خر سواری، گدھے کی سواری یہ قیامت تک کے لیے بہترین سواری، جس کے مقابلے میں قیامت تک کی آنے والی بہترین سے بہترین سواریاں یہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اس کی مشق کرنے اللہ کے راستے میں بتکلف سنتوں کا اتباع کرنا ہے اور بتکلف رواجی طریقوں سے ہمیں نفرت کے ساتھ اسے چھوڑنا ہے۔ ہمارے سارے کام کا خلاصہ اور موضوع ہے، مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے احیاء سنت ہمارے کام کا موضوع ہے، سنتوں کا احیاء یہ ہمارے کام کا موضوع ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ان چیزوں کی مشق کرنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 5 چیزوں کا حکم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 خصلتیں جو ہمارے اندر موجود زمانے جاہلیت میں، اس میں سے ایک یہ کہ صبر کریں آنے والی مصیبتوں پر، دوسرا شکر ادا کریں نعمتوں پر، تیسرے دشمنوں سے سامنا ہو جائے اس پہ ثابت قدم رہیں، اور چوتھے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اور 5ویں دشمنوں پر آنے والے مصیبت پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کریں۔ آپ نے 15 صفتیں سن کر فرمایا کہ اتنی بڑی اونچی صفتیں کہ قریب تھا کہ اسی وجہ سے تم نبیوں کے درجے تک پہنچ جاؤ اور تم نبوت سے سرفراز کر دیے جاؤ، تم باادب لوگ ہو اور دین میں بڑے سمجھدار لوگ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 15 ایمان کی صفتیں ناقص کی ناقص ہے، اگر اس کے ساتھ 5 صفتیں اور شامل نہیں، ایک یہ کہ لا تجمعوا مالا تأکلون کہ ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرو، ولا تبنوا ما لا تسكنون اور ضرورت سے زیادہ عمارتیں مت بنانا۔ معلوم ہوا ضرورت سے زیادہ عمارتیں بنانا، ضرورت سے زیادہ کھانے کی فکر کرنا اور اسے جمع کرنا یہ ایمان اور صفات ایمانیہ کے منافی ہے، جس کے ذریعے سے ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اور تیسری بات بتائی کہ دنیا کی ان نعمتوں کی آپ دنیا کے ان چیزوں میں تنافس اختیار مت کرو جسے چھوڑ کے جانا ہی جانا، اور اس اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا۔
اور جنت کی نعمتوں کی رغبت اختیار کرو جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان، ایمانی مذاکرے اور ایمانی صفات کے تذکرے 7 آدمیوں کو لے کر مسجد کے ماحول میں فرما رہے ہیں. یہ اصل مصنوع طریقہ ہے. ہمیں تو اللہ کے راہ سے نکل کر ہر روز ان ایمان اور ایمانی صفات کو لے کر کے مسجد کے اندر حل سے لگانے شامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں ایک بڑے نہیں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے جنتیوں کو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا کون سا درخت؟ انہوں نے عرض کیا ریری کا درخت ہے، اس کے کانٹے ہوں گے، اس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی، اس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کے اندر بے خار کی بیریاں ہوں گی، بنا کانٹے کی بیریاں ہوں گی. انہوں نے عرض کیا وہ کانٹے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگے گا، اس کے اندر 70 ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا. عرض کیا اس کا سایہ کتنا وسیع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینے تک مسلسل اڑ کر کے بھی اس درخت کے سائے کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا. عرض کیا اس کا تنا کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ چلتے چلتے بوڑھا ہو کر اس کی ہنسلی کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں تب بھی اس تنے کا ایک چکر نہیں کاٹ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اور آنے والوں کو لے کر کے مغیبات کے تذکرے مسجد کے ماحول میں فرما رہے ہیں. یہ ہمارے سارے رشتوں کا خلافات کا خلاصہ ہے تاکہ اسباب کا یقین دل کے اندر سے. اب مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے مسجد میں آ کر اگر مغیبات کے تذکرے نہیں سنے تو مسجد سے واپس جاتے ہوئے پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے جائے گا اور اس کی مسجد یہ بازار کے تابع ہو جائے. تمام حالات کو مسجد سے جوڑا. بارش کی ضرورت ہے تو مسجد میں آ کر صحابہ دعا کر رہے ہیں اور بارش رکوانی مسجد آ کر کے دعا کر رہے ہیں. 6 مہینے پہلے اللہ کے راستے میں گئی ہوئی جماعت تک ایک پیغام کو پہنچانا ہے. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے آواز لگائی، اللہ نے وہاں تک آواز کو پہنچایا. مدینے میں آگ لگ گئی، اسے اسی گھاٹی میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے بھی چل کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اور اعمال مسجد سے تعلق 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم سب آج ملاتے کریں اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹے کم سے کم دینے کا معمول بنائیں اور ملاقاتوں کے درمیان مسجد کو اعمال دعوت سے ہرگز خالی نہ چھوڑیں. جو مسجد چل کر آ جائے اب کیا کرنا، مسجد جو چل کر آ جائے فضائل سنا کر کے اسے ہم وضو بھی کرائیں. کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو وضو کرایا جو ابھی ابھی دین اسلام میں داخل ہو کر مسجد النبوی داخل ہونے والے تھے. انہیں فوراً وضو سکھلایا. آپ کا معمول تھا جو دین میں داخل ہوتے سب سے پہلے انہیں فرائض سکھلا. ہمیں تو فرائض پر امت کو کھڑا کرنا ہے، یہ ہمارے رسموں کا بنیادی موضوع ہے. اس پر کھڑا کرنا، فرائض پر امت کو کھڑا کرنا ہے. اسے وضو کرانا، ضرورت ہے تو غسل کرائیں گے، کپڑے بدلائیں گے، اس کے بعد اس کو نماز ادا کروانی ہے. اس وقت کا فریضہ ادا کرنا. واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ مسجد آئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی اور کلمہ بعد میں پڑھا. ایسا ماحول اجتماعی ماحول تو فرائض ادا کروانا اور 4 لین کی اس کی تشکیل کرنی. جو مسجد آ جائے اس کی 4 لین کی ہم تشکیل کریں. ایک مسجد کو وقت دینے کی، جو وقت دے دیں اب اسے وصول کرنے کی کوشش کریں. ہم تشکیل کے لیے تو وصولیاں بھی کرتے ہیں لیکن مسجد کے لیے وصولیاں بھی نہیں کرتے. اور مکتب کی تشکیل کریں کہ خود بھی وقت دے مسجد میں آ کر کے قرآن سیکھنے اور علم کے حلقوں میں بیٹھنے کی، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم کی اس کی تشکیل کریں. تیسرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. چوتھے اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگانے کی اس کی تشکیل کریں. جس طریقے سے تعلیم کے حلقے مسجد کے اندر یہ ترغیب کا سبب یقینی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر قرآن کا حلقہ، گھروں کے اندر حدیث کے حلقے یہ قیامت تک کے آنے والوں کی تعلیم و تربیت کا یقینی سبب. اللہ رب العزت گناہوں کی گندگیوں کو دل کے اندر سے نکال دیتے ہیں. گناہوں کی آلودگی کو اللہ تعالیٰ زندگی سے ختم فرما دیتے ہیں قرآن کے حلقے لگانے کی بنیاد. ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا اپنے گھروں میں قرآن، اپنے گھروں میں حدیث کے حلقے لگاؤ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے لیکن حکم قیامت تک کی عورتوں کے لیے عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دین میں آنے کا سب سے بنیادی سبب قرآن کے حلقے، قرآن کو سننا اور قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا سب سے بڑا سبب قرآن کا حلقہ لگا.
کہتے ہیں رات میں نے اپنی بہن کو مارا، وہ سورہ اقرا کی آیات پڑھ رہی تھی، اور جب میں سو گیا تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی، اس وقت بھی سورہ اقرا کے میرے بہن کی سورہ اقرا کی پڑھنے کی آیات میرے کان میں پڑھ رہی تھی۔ ایک رات کے اس حلقے کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پلٹ گیا، جبکہ سخت دل نے، اسے آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی کتنی تربیت ہوگی جن کو اللہ نے پہلے سے نور اسلام سے نوازا ہے۔ اس لیے قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کوئی ایسا عذر نہیں ملتا شریعت کے اندر اور سیرت کے اندر مثال نہیں ملتی جس کی وجہ سے قرآن کا حلقہ اس گھر سے بند کر دیا جائے عارضی طور پر، یا قرآن کا حلقہ لگا کر عذر والے کو اس حلقے سے جدا کر دیا جائے۔ ایسی کوئی مثال سیرت میں نہیں ملتی، بلکہ صحیح ستہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی حجری وانا حائض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میں عذر سے تھی اور مجھے شرعی عذر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے اور میں سنتی رہی۔ اس سے معلوم یہ ہوا ایسے شرعی اعزاز کے موقع پر گھر والوں کو لے کر قرآن کا حلقہ لینا اور ان کا سننا، یہ تو عین سنت ہے، ان کی تربیت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ شیطان عام عذر کے جب حالات نہیں ہوتے ان دنوں میں وہ بے شمار اعمال کرتی ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین ان کے قریب نہیں جا سکتے، انہیں گمراہ نہیں کر سکتے، لیکن عید کے ایام میں شیاطین قریب آ کر کے ان خواتین کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کی حفاظت کی صحیح شکل یہ کہ انہیں فرشتوں کا ماحول مہیا کیا جائے قرآن کے حلقوں کے ذریعے، حدیث کے حلقوں کے ذریعے سے، تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن کے حلقے تو اصل تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اصل تربیت کے لیے ہیں، تطہیر کے لیے ہیں۔ اس لیے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن کے حلقے کے محتاج ہیں، جو قرآن کے معانی اور تفاسیر جانتے ہیں وہ بھی قرآن کے حلقے کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ سے بڑھ کر اور حضرات صحابیہ سے بڑھ کر قرآن کو اچھا پڑھنے والے اور اچھی طرح سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس پر یقین کرنے والے قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود تمام صحابہ اور صحابیات قرآن کے اور حدیث کے حلقے لگانے کے من جانب اللہ مکلف اور مامور تھے، تو ہمیں کتنا اہتمام سے قرآن کا حلقہ لگانا ہے۔ لوگوں کو دھوکا ہے کہ قرآن صرف صحیح کرنے کے لیے نہیں، اصل تو تربیت حاصل کرنی، صحیح کرنا بھی مقصود ہے، لیکن اصل گناہوں کی گندگیوں کو اور گناہوں کے زن کو دل کے اندر سے نکال قرآن کے حلقے لگا دیں تو اللہ رب العزت براہ راست ہماری تربیت فرمائے۔ قرآنی نسخہ ہے، خدائی نسخہ ہے۔ سب سے پہلے اس امت کے اندر قرآن کا حلقہ لگایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجدوں کے اندر حلقے بعد میں ملتے ہیں، وحی کے اترنے کے بعد آیات کو لے کر اگر سب سے پہلا حلقہ ملتا ہے بخاری شریف کے اندر باب وحی کے اندر ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو لے کر قرآن کا حلقہ لگایا۔ اس لیے یہ سارا مجمع عازم ارادے کریں، انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے بھی اپنے گھروں میں جتنے واپس جانے والے وہ بھی ارادے کریں، جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی پورا عزم کر کے جائیں انشاءاللہ۔ 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ حلقے لگائیں، ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم اور اگلے دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، 6 صفات کا مذاکرہ تشکیل اور اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جہاں اللہ کے راستے میں ہم جاویں یا واپس جا رہے ہیں، روزانہ گھر کے مسجد کے اندر مشورے کا اہتمام کریں اور مشورے کو صفت صلاۃ پر لانے کا اہتمام کریں۔ مشوروں کو ایسے عمومیت دیں جس طریقے سے نماز کے اندر عمومیت ہے۔ مشورے میں ہر مومن کا ایسی شرکت لازمی ہے جس طریقے سے ہر مومن کے ذمہ مسجد میں نماز کے لیے حاضری اور شرکت لازمی ہے۔ اس لیے کہ مشورے کا مقصد دین کے اندر، اس لیے کہ مشورے کا بنیادی مقصد ہر فرد امت کے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا، ہر فرد امت کے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے، یہ مشورے کا بنیادی مقصد۔ اور مشورہ مسجد کا وہ بنیادی عمل ہے جس طریقے سے نماز مسجد کا عمل اور مسجد کو آباد کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ مشوروں کے ذریعے سے اور نمازوں کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہر مومن کے اوپر ہے، اس لیے ہر ایمان والے کو مشورے پہ لانا ہے۔ مولانا یاسر فرمایا کرتے تھے جو شخص دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے بدترین موت پر، جو شخص دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے بدترین موت پر۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ہر مسجد کے اندر مشورے کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری، واپس جانے والوں کی بھی ذمہ داری روزانہ کے مشورے کا اہتمام کریں، اس طریقے سے اپنے تقاضوں کو قربان کر کے مسجد میں آئیں، جس طریقے سے نماز کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا کر قربان کر کے آتے ہیں، اور اس طریقے سے مشورے میں رائے دیا کریں ڈرتے ہوئے اور
دین کا حق سمجھ کر کے، کام کا حق سمجھ کر کے، جس طریقے سے ہم لقمہ نماز کا حق سمجھ کر کے دیں، اپنے رائے پر اصرار نہ ہو، جس طریقے سے لقمہ دینے میں کوئی اصرار نہیں، لقمہ دینے پر کوئی اصرار، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نزول کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب آپس کی اجتماعیت، اور اس کا سب سے بنیادی سبب جو ہے مشورہ، اس لیے ہر کام کو آپس کے مشورے سے کریں۔ حضرات صحابہ سے پڑھ کر مشورہ کرنے والا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، آپ کو مشورے کی ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ مشورہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے وشاورہم فی الامر، تو ہمیں مشورے کا کتنا اہتمام کرنا ہے، جس مسجد میں جائیں 2 گشتوں کا اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی ذمہ داری روزانہ 5 گشتوں کا اہتمام کرنا، تعلیمی گشت کا اہتمام، عمومی گشت کا اہتمام، عمومی گشت ہمارے کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے،